میری والدہ بمبئی آ گئی تھیں اور اپنی لڑکی کے پاس قیام پذیر تھیں۔ جب پہلی بار وہ مجھ سے ملنے کے لیے اس غلیظ کھولی میں آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اور میرے بہنوئی کے تعلقات کشیدہ تھے۔ اب اسے خدا بخشے مگر اس کا کردار بہت ہی خراب تھا۔ میں چونکہ نکتہ چینی کرتا تھا اس لیے اس نے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا تھا اور میری بہن پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ مجھ سے نہیں مل سکتی۔ میں اپنی ماں کے آنسوؤں کا ذکر کر رہا تھا جو اس لیے ان کی آنکھوں سے نکلے تھے کہ ان کا بیٹا جو ناز و نام میں پلا تھا اب زمانے کی گردش سے ایسی غلیظ جگہ میں رہتا ہے۔ اس کے پاس کپڑے نہیں، رات مٹی کے تیل کا لیمپ جلا کر کام کرتا ہے، ہوٹل میں روٹی کھاتا ہے۔ وہ جب تک روتی رہیں میں شدید قسم کی دماغی اور روحانی اذیت میں مبتلا رہا۔ جو دن گزر چکے ہیں ان کی یاد میرے نزدیک ہمیشہ فضول رہی ہے، اور پھر رونے دھونے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے۔ گزری ہوئی کل یا آنے والی کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔ رونے سے فارغ ہو کر میری والدہ نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، سعادت تم زیادہ کیوں نہیں کماتے؟ میں نے جواب دیا، بی بی جان زیادہ کما کر کیا کروں گا؟ جو کچھ کما رہا ہوں میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے مجھے طعنہ دیا، نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ تم زیادہ کما نہیں سکتے۔ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو الگ بات تھی۔ بات درست تھی لیکن میرا پڑھنے میں جی ہی نہیں لگتا تھا۔ 3 بار انٹرنس میں فیل ہونے کے بعد جب کالج میں داخلہ ہوا تو میری آوارگی اور بھی بڑھ گئی اور ایف اے کے امتحان میں 2 مرتبہ ناکام رہا۔ علی گڑھ گیا تو وہاں سے اس بنا پر نکالا گیا کہ مجھے دق کا عارضہ لاحق ہے۔ ان تلخ حقائق کو محسوس کرنے کے باوجود میں نے بات کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی۔ بی بی جان میں جو کچھ کماتا ہوں میری ذات کے لیے کافی ہے۔ گھر میں بیوی ہوتی تو پھر آپ دیکھتی میں کیسے کماتا۔ کمانا کچھ مشکل کام نہیں، آدمی اعلیٰ تعلیم کے بغیر بھی ڈھیروں روپیہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سن کر والدہ نے اچانک مجھ سے یہ سوال کیا، شادی کرو گے؟ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ہاں کیوں نہیں۔ تو اس اتوار کو تم ماہم آ جاؤ، فٹ پاتھ پر کھڑے رہنا، میں تمہیں دیکھ کر نیچے آ جاؤں گی۔ والدہ نے یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہاری شادی کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن دیکھو اپنے بال کٹوا کے آنا۔ میں نے بال نہ کٹوائے۔ رات کو میں نے اپنے کینوس شو پر پالش کر دیا تھا۔ ڈبل ریٹ پر دھلوائی ہوئی سفید پتلون پہن کر میں اتوار کی صبح کو ماہم میں ایننگ لیوٹی مینشن کے پاس فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ والدہ تیسری منزل کے فلیٹ کی بالکنی میں میری منتظر تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو نیچے آئیں اور ساتھ چلنے کو کہا۔ 20-25 گز کے فاصلے پر ایک بلڈنگ تھی، جعفر ہاؤس۔ والدہ نے اس کی دوسری منزل کی ایک فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو نوکرانی نے کھولا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ والدہ زنانے میں چلی گئیں۔ میرا استقبال ایک گورے چٹے ادھیڑ عمر کے آدمی نے کیا۔ مردانے میں بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ بٹھایا اور فوراً بے تکلف ہو گئے۔ آپ نے مجھ سے اور میں نے ان سے ایک دوسرے کے مشاغل کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے، پولیس کے محکمے میں فنگر پرنٹ اسپیشلسٹ۔ تنخواہ واجبی تھی۔ کئی بچوں کے باپ تھے، ریس اور فلش کے رسیا۔ کراس ورڈ پزلز بڑی باقاعدگی سے حل کرتے تھے مگر کوئی انعام حاصل نہیں کر سکے تھے۔ میں نے ان کو اپنے سارے حالات بتا دیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ایسی فلم کمپنی میں ملازم ہوں جہاں تنخواہ نہیں ملتی، صرف سانس کی آمد و رفت جاری رکھنے کے لیے کبھی کبھی ایڈوانس کے طور پر کچھ مل جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ ایسی
پتلی حالت میں بھی ہر شام کو بیئر کی ایک بوتل ضرور پیتا ہوں، تو انہوں نے برا نہ مانا۔ میری بات کو انہوں نے بڑے غور سے سنا۔ جب میں جانے کے لیے اٹھا تو ملک حسن صاحب میری کتاب زندگی کے تمام ضروری اوراق کا مطالعہ کر چکے تھے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ افریقہ سے آئے ہیں، تمہارے بھائیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے 10 برس مشرقی افریقہ میں بیرسٹری کی تھی۔ ان کے ہاں ایک لڑکی ہے جس کا بیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ کئی رشتے آ چکے ہیں مگر ان کو پسند نہیں آئے۔ اصل میں کوئی کشمیری گھرانہ چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے تمہاری بات کی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ رہی صحیح جو کسر تھی وہ والدہ نے پوری کر دی تھی۔ لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ سلسلہ کیا ہے؟ اگر وہ لوگ مان گئے، حالانکہ مجھے اس کا یقین نہیں تھا، اس لیے کہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ مجھے اپنی لڑکی دیتے، تو کیا سچ مچ مجھے شادی کرنا پڑے گی اور پھر ڈھیروں روپے کمانے پڑیں گے؟ ملک صاحب نے مجھے دوسرے اتوار کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ میں حسب وعدہ پہنچا تو انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی۔ کھانا آیا، مرغ تھا، کوفتے تھے، ساگ سالن بھی تھا اور دھنیے پودینے اور انار دانے کی چٹنی۔ ہر چیز لذیذ تھی، لیکن گرم مسالہ اور مرچیں اس قدر تیز کہ اعلیٰ۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، لیکن رفتہ رفتہ میں عادی ہو گیا۔ 2-3 اتواروں کے بعد جب میں ان لوگوں میں گھل مل گیا تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ جب میں نے سنا تو چکرا گیا۔ میں تو شادی کے اس قصے کو صرف ایک مذاق سمجھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ قطعاً یقین نہیں تھا کہ مجھے کوئی ہوش مند انسان اپنی لڑکی دے گا۔ میرے پاس تھا ہی کیا، انٹرنس پاس، وہ بھی 3rd ڈویژن میں، اور ملازمت ایسی جگہ جہاں تنخواہ کے بجائے ایڈوانس ملتا تھا، اور پیشہ فلم اخبار نویسی۔ ایسے لوگوں کو شریف آدمی کب منہ لگاتے ہیں؟ ایک غلیظ کھولی حاصل کرنے کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے تھے۔ مالک مکان کو معلوم ہو گیا تھا کہ فلم کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ بڑی سفارشوں کے بعد وہ انجام کار راضی ہوا تھا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ میں یہ خبر سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میرا دماغی توازن اس وقت اور بھی بگڑ گیا جب والدہ نے کہا کہ انہوں نے بات پکی کر دی ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور دن رات اٹھتے بیٹھتے اس سوچ میں غرق رہنے لگا کہ مصیبت جو میں نے خود مول لی ہے اس سے نجات کیسے ہوگی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب سوچ بچار بالکل فضول ہے۔ خرچ باد آباد کہہ کر مجھے اپنی کشتی اس منجدار میں ڈال دینی چاہیے۔ میں نے فیصلہ تو کر لیا، مگر نکاح کے لیے کی رسم کے لیے روپیہ کہاں سے آئے؟ یہ سوال بہت ہی پریشان کرنے والا تھا۔ کمپنی سے اب ایڈوانس ملنا بھی بند ہو گیا تھا۔ ادھر والدہ نے تاریخ مقرر کر دی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ بمبئی سے بھاگ جاؤں، لیکن کسی غیر مرئی طاقت نے میرے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ ایک ہی صورت تھی کہ میں سیٹ آرڈیشر سے ملوں اور ان سے اپنے نکاح کے اخراجات کے لیے کچھ روپے مانگوں۔ کمپنی کی طرف میرے قریب 1,500 روپے نکلتے تھے۔ اگر یہ مل جاتے تو سمجھیے میرا سب تردد دور ہو جاتا، بلکہ عیش ہو جاتے۔ میں آرڈیشر صاحب سے ملا۔ ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ میری داستان غور سے سنتے۔ ٹہلتے ٹہلتے جو کچھ میں نے کہا بدرجۂ مجبوری سنا۔ آخر مجھ سے کہا، دیکھو کمپنی کی جو حالت ہے وہ تم جانتے ہو۔ اگر حالت اچھی ہوتی تو ہم تمہاری شادی خود کر دیتے۔ یہ صحیح ہے کہ جب کمپنی کی حالت اچھی تھی تو وہ اپنے ملازموں کی بے دریغ مالی مدد کیا کرتے تھے، مگر اب ان کا ہاتھ تنگ تھا۔ میں چلنے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور پاس بلا کر کہا، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ضروری چیزیں لے دوں۔ جاؤ حافظ جی کو بلا لاؤ۔ میں حافظ جی کو ان کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے دکانوں کا پتہ ان کو بتایا، ایک چٹ پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا، منشی منٹو کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو کچھ اسے چاہیے لے دو۔ ہم موٹر میں ایک بزاز کی دکان پر پہنچے، وہاں سے 2 ساڑیاں لیں سیٹھ آرڈیشر کے ذاتی اکاؤنٹ میں۔ دوسری دکان جوہری کی تھی،
وہاں سے ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لڑکی خود اپنے لیے زیور پسند کرے۔ میں اور جوہری کا آدمی دونوں جعفر ہاؤس پہنچے۔ لڑکی کی والدہ کو، جن کو میں خالہ جان کہتا تھا، جوہری کے آدمی نے کچھ زیورات دکھائے۔ انہوں نے صرف ایک ہیرے کی انگوٹھی، موتیوں کی بوٹیاں، کانوں کا زیور، ایک پینڈنٹ، 2 طلائی چوڑیاں پسند کی۔ میں نے خالہ جان پر بہت زور دیا کہ وہ چند اور زیورات بھی رکھ لیں، مگر وہ لوگ مجھ پر زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ کاش میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ خالہ جان، ایسا موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا، مجھے کمپنی سے 1500 روپیہ لینا ہے، جاتے چور کی لنگوٹی نہ چھوڑیے۔ مگر افسوس کہ اس رقم میں سے صرف 400-500 روپے ہی وصول ہوئے، کیونکہ کمپنی میرا نکاح ہونے کے فوراً بعد مرحوم ہو گئی۔ اب نذیر صاحب نے میری ماہوار تنخواہ پھر 40 روپے کر دی، جس سے کچھ ڈھارس ہوئی کہ شام کو بیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نکاح میرے لیے ظاہر ہے کہ بہت مہلک ثابت ہوا۔ کہیں کمپنی سے جو روپیہ لینا تھا وہ الگ غرق ہوا اور گھٹنا الگ زخمی ہوا۔ اس کی داستان بھی سن لیجئے۔ بمبئی میں دوست تھا نہ کوئی عزیز، بہن تھی لیکن وہاں میرا حقہ پانی بند تھا، مجھے سارے کام خود ہی کرنا تھے۔ چند آدمیوں کو اطلاع دینا تھی کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، چھوارے اور الائچی دانے خریدنا تھے، بال کٹوانے تھے اور بس پر سوار ہو کر محاذ پر جانا تھا۔ شاہ جہاں محل ہوٹل کے مالک سید فضل شاہ کو رسم نکاح میں شرکت کرنے کی دعوت دے کر جب لوٹ رہا تھا تو پتھریلے فرش پر میرا پاؤں پھسلا، اس زور سے گرا کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں زندگی میں صرف 3 مرتبہ بے ہوش ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے نکاح پر سید فضل شاہ مرحوم کی دعوت شرکت دینے پر، دوسری مرتبہ اپنی والدہ کی اچانک موت پر، پھر اپنے لڑکے کی وفات پر۔ یہ گر کر بے ہوش ہو جانا بھی اچھا شگون نہیں تھا۔ چوٹ اس قدر شدید تھی کہ جب مجھے ہوش آیا اور میں سیڑھیاں اترنے لگا تو میری مضروب ٹانگ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے مارکیٹ تک پہنچا۔ درد اس قدر تھا کہ ہر قدم پر بلبلا اٹھتا۔ خیر، چھوارے اور الائچی دانے لیے اور ماہم پہنچا۔ جعفر ہاؤس کی سیڑھیاں افتان و خیزاں طے کیں اور نکاح کی محفل میں جا پہنچا۔ 15-20 اشخاص موجود تھے۔ میں گاؤ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ زخمی ٹانگ دوہری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے الگ لیٹے رہنے دیا۔ گو یہ بڑی بدتمیزی تھی، مگر جب قاضی مرکھے، عجیب و غریب نام ہے، نے مجھے 2 زانوں بیٹھنے کے لیے کہا تو جی کڑا کر کے اور درد کی ساری ٹیسیں پی کر ان کا حکم ماننا ہی پڑا۔ ایجاب و قبول کی رسم ختم ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ ٹانگ سیدھی کی، درد کے کئی اور گھونٹ پیے، مبارکبادیں وصول کیں اور لنگڑاتا لنگڑاتا اپنے گھر پہنچا۔ مٹی کے تیل کا لیمپ روشن کیا اور کھٹملوں بھری کھاٹ پر دراز ہو کر سوچنے لگا کہ آیا سچ مچ میرا نکاح ہو گیا ہے؟ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جیب میں چھوارے اور الائچی دانے ہونے اور گھٹنے کی چوٹ کے باوجود مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا حادثہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ میں قریب شادی شدہ تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ میری بیوی 9 روپے ماہوار کی کھولی میں موجود نہیں تھی۔ قانون کی روح سے میں جب بھی چاہتا اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ سکتا تھا، لیکن اتنی ہمت کہاں تھی؟ اسے کھلاتا کہاں سے؟ سامنے والے ایرانی کے ہوٹل سے، اور وہ بھی ادھار؟ رکھتا کہاں؟ کھولی میں تو ایک زائد کرسی کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ بیویاں نہاتی بھی ہیں، مگر وہاں تو کوئی غسل خانہ ہی نہیں تھا۔ 2 منزلہ بلڈنگ تھی جس میں 40 کھولیاں تھیں۔ ان سب کے ساکنوں کے لیے صرف 2 غسل خانے تھے، جن کے دروازے معلوم نہیں کب کے غائب ہو چکے تھے۔ مجھے اس احساس سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ آج نہیں تو کل مجھے شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہوگی۔ اس سے قبل میں نے ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ اب مجھے قطعاً معلوم نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور شوہر کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے کوشش کی اور سروج مووی ٹون نامی فلم کمپنی میں 100 روپے ماہوار پر ملازم ہو گیا۔ یہ کمپنی تو شاید میری آمد کی منتظر تھی۔ ابھی 2 ماہ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اس کا دیوالیہ پٹ گیا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ نکاح میرے لیے بہت منحوس ثابت ہوا ہے۔